اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کے طور سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب لم یزل کا یہ احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں عظیم الشان ماہ مقدس رمضان المبارک زندگی میں عطا فرمایا. ایک ایسا عظیم الشان ماہ مبارک ہے کہ جس میں رب کریم کی رحمتیں، رب کریم کی بخششیں، رب کریم کے انوارات رمجم برستے رہتے ہیں. ایک ایسا عظیم الشان ماہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ پہلا حصہ اس کا رحمت، دوسرا حصہ اس کا مغفرت اور تیسرا حصہ اس کا جہنم سے خلاصی کا اشرہ. گویا کہ رب کریم کی یہ عظیم الشان نعمتیں پورے کے پورے مہینے رمضان میں برستی رہتی ہیں. جو رحمت والا اشرہ ہوتا ہے اس میں بخششیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں رحمتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں سے جہنم کی خلاصی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا اشرہ ہوتا ہے اس میں بھی رحمتیں ہوتی ہیں، اس میں بخششیں ہوتی ہیں، اس میں بھی جو جہنمی ہوتے ہیں ان کو خلاصی مل رہی ہوتی ہے. گویا کہ پورے کے پورے مہینے کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ دار کی تو روزہ دار کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ جو آدمی ایک نفل ادا کرے گا تو اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، جو فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرائض سے بڑھا کے اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. اور اس عظیم الشان ماہ مقدس کی جو عظیم الشان ایک رات ہے لیلۃ القدر، کہ جو انسان اس رات کو عبادت کرے گا تو رب کریم اس کو 83 سال 4 ماہ کے برابر ثواب عطا کرے گا، گویا 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا کرے گا. ایک ایسا عظیم الشان ماہ ہے کہ جس میں روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش اٹھانے والے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں. ایک ایسا عظیم الشان ماہ مقدس ہے کہ جس میں روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں. اس ماہ مقدس کا سونا بھی عبادت ہے، اس ماہ مقدس میں افطاری بھی عبادت ہے، اس ماہ مقدس میں سحری بھی عبادت ہے، اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. جب ہم اس عظیم الشان ماہ مقدس کی بات کرتے ہیں تو تلاوت قرآن مجید سے اہل ایمان کے سینے سرشار ہوتے ہیں، ان کے لبوں پہ رب کریم کی کبریائی کے ترانے چل رہے ہوتے ہیں، رب کریم کی رحمتیں رمجم برستی ہیں تو اہل ایمان اس کو محسوس کرتے ہیں. اہل ایمان کے لیے یہ ایسا ہی مہینہ ہے کہ جس طرح کہ رب کریم کے جو نیک بندے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب حج کرنے سے واپس آتے ہیں تو جب ان کا مقبول حج ہو جاتا ہے تو گویا وہ دنیا میں آج ہی تشریف لائے ہیں. اس طرح اب ان کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے. تو جب اس عظیم الشان ماہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب رات کو افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت جو قبولی جو گھڑیاں ہوتی ہیں رب ان کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جو آج ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی میں آیا، ہم خوش قسمت لوگ ہیں. آج کے پروگرام جو آپ دیکھیں علم عالم، جو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اشرائے رحمت، اس کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کریں گے. اور جو ہمارے معزز میں منان گرامی آج کے اس شو کی رونق بنے ہیں، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے جن کا میں تعریف کراتا چلوں گا ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ سیف اللہ مدنی البلوچی صاحب. 40 سال سے زائد عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گزارا، اس پاک سرزمین پہ گزارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہاں پہ باعث برکت اور باعث رحمت بن کے آئے ہیں اور یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے عظیم مشہور معروف مذہبی اسکالر اور مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین علی حسینی ضیاء صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی. اور ایک ایسی شخصیت کی جن کی بات انسان کے دلوں میں گھر کرتی ہے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو پوری دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں جامعات میں انہیں لیکچرز بھی دیے ہیں اور ملک پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں ان کے آپ صدر بھی ہیں. میرے مراد جناب ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. بہت شکریہ. اللہ کی خوشی عطا فرمائے. مفتی غلام محی الدین الحسینی صاحب، جاننا چاہیں گے کہ جو اشرائے رحمت ہے، اشرائے رحمت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رمجم برستی برسات کی طرح رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، روزہ دار کے لیے رب کریم کے خاص انعامات ہوتے ہیں، اشرائے رحمت کی فضیلت کے اوپر نظر ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم بڑا زبردست پروگرام لے کے آئی اشرائے رحمت کے جو ہے نا فضائل پر.
عشرہ رحمت، عشرہ جو ہے نا 10 کو کہتے ہیں، اور رحمت اللہ کی رحمت سے، کرم نوازی سے جو ہے نا منسوب ہے۔ تو رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے اور آپ نے تقسیم نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر کے گئے ہیں کہ اس کے پہلے 10 رحمت والے ہیں، پھر آگے دیگر جو ہے نا وہ جہنم کی آزادی والے، عشرہ مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا، وہ سارے معاملات اللہ کے نبی نے، یہ اس کا نام جو ہے نا عشرہ رحمت اللہ کے نبی نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عشرہ رحمت کے ساتھ چاند رمضان کا طلوع ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں، صحاح کی روایت ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس چاند کو دیکھ رہے تھے اور خوشی سے سرشار تھے، اور آپ جو ہے نا یہ خوشی سے یہ لمحات یہ جو ہے نا آپ بیان فرما رہے تھے کہ یہ کیا مبارک چاند ہے کہ اس سے مبارک چاند مسلمان پر کبھی طلوع ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ٹھیک ہے، اس کا نعم البدل چاند، اس ماہ مقدس کا جو ہے نا چاند جتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت کسی مہینے کا چاند نہیں ہے۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو مہینے، دن، راتیں ساری وہ اللہ کی ہی ہیں، لیکن اس کی عظمت و فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرماتے ہوئے کہ یہ دیگر مہینوں میں اعلیٰ ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ جس طرح جو ہے نا رجب کے لیے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اس کا مقام دیگر مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح ساری امتوں پر فضیلت امت محمدی کو ہے۔ پھر شعبان جو ہے نا یہ میرا مہینہ ہے، اور اسے دیگر مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے ساری آدمیت پر، سارے نبیوں پر، ساری جو ہے نا مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا شہر اللہ، رمضان شہر اللہ ہے، اور اسے دیگر مہینوں پر، دیگر ایام پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو اپنی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بلا تمثیل و تشبیہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی فضیلت انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عطائیں فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں تو تم یہ دعا کرو کہ مالک سارا سال رمضان ہی رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نیکیاں جو ہے نا وہ تو ہم گنتے ہی رہتے ہیں کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب جو ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں 700 گنا کا بھی آتا ہے کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ عز و جل کی یہ رحمت، یہ کرم نوازیاں، ایک تو یہ ہے نا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ جو ہے نا آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ تو اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چاند طلوع ہوتا ہے اور اللہ آسمان دنیا پر کرم فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس لمحے جو کوئی مانگے گا میری عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک شاعر نے بڑا زبردست اس کی ترجمانی کی تھی، وہ کہتا ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ملک کا صدا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، اور بر جائے گا کش کو مرادوں سے تیرا بھی،
بن جائے گا بر جائے گا کش کول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اور آپ کے لیے آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے مانگ. اور مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے مانگ. اور بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ نیازی فرماتے ہیں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ. مانگ ارے مانگ رحمتوں کی گھٹائیں مانگ مانگ ارے مانگ اپنے بخششوں کی وہ سنہری جالیوں کے سامنے دعائیں مانگ مانگ ارے مانگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. عظیم الشان یہ ماہ ہے اور آپ نے اس کی حق ادا کر دیا. مفتی صاحب آج کی حاضری سے جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ سیف اللہ مدنی صاحب. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن عظیم الشان یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور جب آپ کے 40 سال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں گزرے ہیں اور کئی رمضان آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں, اس آیت کے تناظر میں ان لمحات کی نظر کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رب کریم کا ارشاد گرامی ہے سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کے اندر بہت سارے پیغام ہیں جس میں سے اہم 3 پیغام ہیں. جی. پہلا پیغام یہ ہے, بلکہ پہلی اس کی وضاحت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمان پر قرآن مقدس اتارا گیا. سبحان اللہ سبحان. پھر عرصہ دراز میں حالات کے مطابق رب کریم نے مختلف مقامات کے اندر آیتوں کو اتارا, لیکن یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک رمضان المبارک میں اتارا گیا. تو اس کے اندر جو پہلا پیغام ہے, رب کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سبحان اللہ. رب کریم تمہارے لیے آسانی فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ روزے رکھ کے رب کریم ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں, بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں غریبوں مسکینوں کا احساس ہو کہ کیسے وہ بھوکے رہتے ہیں, اور اس میں قرب الہی حاصل ہے, اس میں بہت چیزیں ہیں. پھر آگے فرمایا دوسرا پیغام یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا اس ماہ مقدس کے اندر. قرآن مقدس بھی رب کی شان ہے, اور جب اذان دیتے ہیں تو پاکستان میں, بلکہ میں یہ بھی گزارش کروں گا پورے پاکستان میں جتنی اذانیں دی جاتی ہیں
اذان دیتا ہے مؤذن اللہ اکبر، 2 لام ہیں رب کے نام میں، 2 لام ہے، بنتا ہے اللہ اکبر۔ ہمارے ملک کی اکثر اذانوں میں نام گرامی رب کریم کا 1 لام سے لیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پروگرام کے تحت میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اذانوں کی بھی اصلاح کی جائے، یہ بھی رب کی عبادت ہے۔ جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، اس کو صحیح انداز میں اور اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، نوم سے بہتر چیز ہے، نیند سے بہتر ہے بے شک۔ اور جو تیسرا پیغام ہے ماہ رمضان المبارک کا، رب کریم نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یعنی یہ مہینہ پورا کرو گے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ، یہ جو شکر ہے نا، یہ شکر کا پیغام، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کریم نے فرمایا جتنا شکر ادا کرو گے اتنا مزید ملے گا، نعمتیں بڑھائیں گے۔ اچھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا، ناشکرانہ نعمت کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ نسخہ ہے، اگر آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے، آپ چاہتے میں امیر بن جاؤں، قرضہ لے کر بھی سخاوت کریں، سبحان اللہ، بہت 1 کے 10 ملیں گے نا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا امیر ہونے کا نسخہ، اس کے اندر موجود ہے، افطاریاں کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو افطاری من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیا، وَلَهُ أَجْرٌ، اس کا اجر ویسے ہی ہے جیسے روزے دار کا ہے، اور اس روزے دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی کہ آدھا، جس طرح ہم کہتے ہیں آدھا ادھر سے لے کر ادھر دے دیا، رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کوئی کمی۔ جس طرح ہماری واٹس ایپ ہے نا، ایک ہی واٹس ایپ کو ہم نے 10 جگہوں پر بھیج دیا تو وہ پوری ملی، یہ تو دنیا کی واٹس ایپ ہے نا، بہت پیاری بات کر رہے ہیں آپ، رب کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لعلکم تشکرون میں آ جائیں، پھر سخاوت میں آ جائیں، یہ تو بڑے راز ہیں۔ اچھا جب انسان فوت ہوگا، دنیا سے جائے گا، تو وہ ایک تمنا کرے گا، وہ کیا تمنا ہوگی؟ وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یہ فاصدق سخاوت ہے، وہ سخاوت کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مہلت ملے، میں کچھ صدقہ کروں، خیرات کروں، غریبوں میں تقسیم کروں۔ اچھا ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ جو دن رات صبح و شام گفتگو کرتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ، اللہ اللہ اللہ، جس نے کسی کو صدقے کا کہا، آگے فرمایا او معروف، کسی کو واضح و نصیحت کی، آگے فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کی صلح کرائے، پہلے رب سے کرائے پھر دنیا میں ان کی صلح کرائے، پھر آگے ایک بین لگا دی ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو رضا الہی کے لیے اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے بہترین چانس، جو کورس کا مہینہ، تربیت کا مہینہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر وہ بہت بڑا ڈاکو جیل میں چلا گیا، شیطان، سفیدت الشیاطین، آپ نے فرمایا شیطان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اب شیطان سے ہم آزاد ہو گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہودیوں کے ملکوں میں، دنیا کے عیسائیوں کے ملکوں میں، آدھی دنیا کا وہ بیچ میں نے سفر کیے ہیں، تو دیکھا ہے اس میں کہ عیسائی اور یہودی، ہندو، سکھ وغیرہ وغیرہ رمضان المبارک میں احترام کرتے ہیں، اپنے ہوٹلوں کو بند کر دیتے ہیں، اللہ، صرف ہمارے رمضان المبارک مسلمانوں کے اندر کچھ کمی کوتاہی نظر آتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، تو اس چیز کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم نے دوبارہ قرآن مقدس کی روشنی کو اپنے دل میں بھی ڈالنا ہے، باہر بھی قرآن مقدس کی روشنی ہو۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور مبین آ گیا ہماری طرف۔ شاندار بات علامہ صاحب کی، اور کیونکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ نے پریکٹیکل وہاں پہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے وہ ہوتے ہوئے آپ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں اور یہ ہمارے دلوں پہ گھر کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھا کہ رحمت کا عشرہ تو جاری ہے، رمضان مبارک کا عشرہ تو جاری ہے، افطاری میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور جو ہی افطاری ہو رہی ہوتی ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہوتا ہے، اتنا وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ لمحات قبولیت کے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، اتنا صدا آتی ہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب اس کے بارے میں آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وہاں پہ انسان کی ایک قبولیت ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے، کس تناظر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو رمضان شریف ہے
اس میں ہم لوگ رمضان شریف کے شروع میں مسلمان عمومی طور پہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اللہ پاک کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، پھر اس میں مغفرت بھی ہے، پھر جہنم سے آزادی کا بھی اس کا ایک حشرہ ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت تیاری سے رمضان شریف میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سخی انسان کا دل کمال سخاوت عروج پہ ہوتا ہے، اور انسان کا یہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کی بھی کوئی چیز کسی اور کو پیش کر دوں. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالی گئی انسانیت کی محبت ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ان کو بھی دو جو اس کسی چیز کے حقدار ہیں، اور اگر وہ حقدار نہیں ہیں تب ان کو بھی دو. یعنی سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مستحق ہے، فلاں مستحق نہیں ہے، تو ہم نے بزرگان دین سے تو یہ سیکھا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حقدار ہوں، اگرچہ وہ حقدار نہیں ہے، تو تب بھی آپ اپنے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئے رزق کو تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. بالکل. تو ویسے جو سخاوت کا اصل پیغام ہے یا مقصد ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کی جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست. تو دیکھیں اگر آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو مہینے ہوتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اس میں سب سے زیادہ حقدار لوگوں کو، مستحق کو تلاش کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے. اس سے ہماری عبادت کا ثواب کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ سخاوت بھی عبادت کا ایک اعلیٰ درجہ میرے نزدیک. شاندار پیغام آپ کا. مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے علامہ صاحب مفتی صاحب نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ قرآن مجید کا نزول رمضان الکریم میں ہوا 27 رمضان المبارک میں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ رحمت تو ہے، رب کائنات کے عظیم شان ماہ مقدس بھی ہے. لوگ مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو نمازوں کے فوراً بعد تلاوت قرآن مجید مشغول ہو جاتے ہیں. ساتھ نماز ہو رہی ہے اور ساتھ تلاوت قرآن مجید بھی ہو رہی ہے. میں ان کے ایک نور والا سامہ ہے. اس کو یہ حقیقی معنوں میں جو ملک پاکستان کی جو آج صورتحال مشکلات میں ہے، ہر طرح کے مسائل میں ہیں، اس میں آپ اس پورے تناظر میں رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے تو پھر بھی انسان اپنے دکھ درد بھول کے مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو رب کریم سے کس طرح راضی ہوتا ہے، ان کو کس طرح عنایت کرتا ہے؟ بڑی زبردست آپ نے جو ہے نا توجہ دلائی ہے کہ یہ کرب کے لمحات ہیں، انتہائی مشکل حالات ہیں پاکستان میں بھی اور دیگر دنیا بھر بھی، بالخصوص امت مسلمہ پر بڑے مشکل حالات ہیں. تو ہم نے چونکہ جو تعلق قرآن توڑا ہوا ہے، اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے جو رشتہ ہم نے توڑا ہوا ہے اسے ہم مستقل بنیادوں پہ اگر جوڑ لیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ زمانے میں حکومت قرآن والوں کی ہوگی. بے شک کہ قرآن سے تعلق یہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور ثواب اتنا ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ ثواب عطا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان تو پھر اسے 70 سے ضرب دے لیں یا پھر 700 سے ضرب دے لیں، پھر آپ کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، وہ ختم نہیں، اس کی عطا ختم نہیں ہوتی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا قرآن سے تعلق ہمارا واجبی ہونا چاہیے، ہمارا فرائض کے برابر ہونا چاہیے. جب قرآن سمجھ کر اس پر عمل کریں گے اور اسے مستقل بنیادوں پر اس کے ساتھ اس کا یارانہ لگائیں گے، صرف رمضان المبارک میں برکت حاصل کرنے کے لیے، روزہ گزارنے کے لیے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن جو ہے نا تم سے باتیں کرے گا. جس طرح جو ہے نا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو پھر
آپ جو ہے نا اگر قرآن سے تعلق رکھنا ہے تو وہ رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ قرآن بتا دیتا ہے. تو اگر قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنے کی ہم کوشش کریں، تھوڑا ترجمہ پہ غور کریں، تھوڑا جو ہے نا اس کے مفہوم پہ غور کریں، جہاں سے نہ سمجھ آئے اہل علم سے اسے سمجھیں کہ اس سے کیا آپ معنی اخذ کر رہے ہیں اور حقیقی معنی اس کا کیا ہے. تو پھر قرآن جب باتیں کرے گا تو پھر جو ہے نا دلوں میں نور اترے گا. پھر اس قرآن کے لیے تو امام زید کا ایک قول ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور جو تعلق قرآن رکھتا ہے اسے اللہ جو ہے نا قدرتی طور پر قرآن کے وسیلے سے محبت رسول عطا فرما دیتا ہے اور اس کے قلب کا تعلق مدینے والے کے سینے سے ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے قلب مبارک سے ہو جاتا ہے. تو کسی نے سوال کیا حضور یہ اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ رسول اللہ کے قلب سے کیسے تعلق ہو گیا. کہا قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللہ، تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو پہاڑ جس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے اس بوجھ کو سہنے والا جو ہے نا قلب، وہ قلب رسول ہے. تو ٹھیک ہے. تو آج بھی جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی وجہ سے نازل ہونے والی برکات جو ہیں وہ ڈائریکٹ بندے کے قلب پہ نازل ہوں تو وہی کیفیت ہو جو پہاڑوں کی ہے. آج بھی اسے کے قلب پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ قلب محمد کے وسیلے سے نازل ہوتی ہیں. تو جب یہ وسیلہ قائم رہتا ہے، یہ تار جڑتے ہیں تو تعلق مدینے والے سے براہ راست ہوتا ہے اور وہ محبت اللہ تعالیٰ اس بندے کو نصیب فرما دیتا ہے. جناب حضرت علامہ سیف اللہ مدنی صاحب، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اسپیشلی رمضان میں، رمضان مبارک کے عظیم شان مہینے میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہاں کی جو فضائیں ہیں جس طرح ہمارے مسجدوں میں دیکھیں کہ افطاری سے پہلے دن کی نمازوں میں لوگ تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اہل عرب کیونکہ تو زبان ہی ہے عربی ہے لیکن ہمارے تو مشکل ہمیں سمجھ تو نہیں آتی، ان کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب کے ہاں اور مکہ المکرمہ کے ہاں تھوڑی سی کیفیات مختلف ہیں. کیونکہ جب ہم عرب میں بیان بھی کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ سمجھ لیتے ہیں. یہاں جب بیان کرتے ہیں تو آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بتانا پڑتا ہے. تو عرب کے اندر حتیٰ کہ مشرکین کے اندر بھی یہ سخاوت کا دستور تھا، یہ ان کے خون میں ہے یہ چیز. حتیٰ کہ یہ بہت بری بات ہوتی تھی جس کے پاس حتیٰ کہ قرآن مقدس نے یہ فرما دیا مشرکین کے لیے کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. یہ مشرکین کو خطاب تھا، کیا تم جو ستو پلاتے ہو حاجیوں کو، مہمان نوازیاں کرتے ہو، حرم شریف کی تعمیر کرتے ہو، اس سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے. تو جب یہ ایمان لا چکے اللہ کے فضل و کرم سے، اب وہاں بہاریں بہت اچھی ہوتی ہیں. انفرادیت ایک بڑی عجیب انفرادیت بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک انفرادیت اور مسجدیں اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی یہ ہے، مسجد الحرام میں جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کفن پہن کر جاتے ہیں. جی بے شک. اب جب کھڑے ہوتے ہیں تو کالا کھڑا ہوا ہے، گورا کھڑا ہوا ہے، انگریز کھڑا ہوا ہے، دنیا کے سارے برابر، بادشاہ ہے یا فقیر ہے. کسی شاعر نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے غریبوں کی دستگیری کی. یہ تو پیغام نبوت ہے نا ہمارے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم احینی مسکینا ومتنی مسکینا واحشرنی من زمرۃ المساکین. آپ نے فرمایا کہ رب کریم مجھے زندگی مسکینوں والی عطا فرمانا، جب میں دنیا سے جاؤں مسکینوں کی طرح جاؤں، اور قیامت والے دن میرے ساتھ مسکین کھڑے ہو. یہ مسکینی ایمان والی ہے. اور ہر پیغمبر نے بکری کیوں چرائی ہے؟ اس کے اندر بڑے پیغام ہیں. بالکل. یہ ایک بکری ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے. امت بھی ایسے ہی ہے نا. اب امت کو سنبھالنا بھی ہے. تو مکہ المکرمہ ایک ایسی جگہ ہے، پوری کائنات کا وسط ہے. آج نیٹ پر آپ دیکھ لیں، پوری کائنات کا درمیان بیت اللہ شریف، پوری کائنات. اور آپ اگر حج ادھر چلے جائیں نا غار ثور میں یا غار ہرا میں، تو آپ غار ہرا میں بیٹھ کر دیکھیں گے، اب تو بلڈنگ بن گئی ہے، ساری بلڈنگیں ہیں، تو سیدھا بیت اللہ شریف نظر آتا تھا. بچپن میں ہم جب جاتے تھے، اب تو خیر عمارتیں بہت زیادہ بن گئی ہیں. اگر آپ غار ثور پر چڑے جائیں، وہاں بیٹھ کر دیکھیں تو پورا مکہ مکرمہ جیسے پیالہ اور ٹرے نظر آتا ہے، ایسا آپ کے سامنے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیسی جگہیں عطا فرمائیں. پھر ہجرت کے اندر بڑے راز ہیں.
تو مکۃ المکرمہ کے اندر حقیقت میں فضا بڑی اچھی ہوتی ہے. حرم شریف کی فضا, ہر آدمی ایک دوسرے کو کھانا دے رہا ہے, کوئی کھجور دے رہا ہے, جتنا جو چیز جس کے پاس ہے, دسترخوان لگے ہوئے ہیں. یہ اچھا پیغام ہے. مجھے مدینہ المنورہ میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں کے نوجوان پکڑ کے لاتے اور بٹھاتے ہیں, اور بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کے مہمان زیادہ ہو گئے میرے تھوڑے ہو گئے. تو اس میں ناراضی کا کیا اظہار بھی ہوتا ہے. بلکہ میں نے مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا ہے, مدینہ المنورہ میں ہمارے پاس جب مہمان آتے تھے نا, ہمارے جاننے والے جو پرانے مجھے والدہ سے وہ کہتی تھیں کہ جاؤ حرم شریف میں دیکھو کوئی علاقے کے آئے ہوئے پنجاب کے مہمان لے آؤ. اللہ. اب میں دیکھتا تھا پاکستانی لباس, مجھے پنجاب والوں کے لباس سے پتہ چل جاتا یہ اس ہمارے علاقے کے ہیں, یہ پاکستانی ہیں. اور 100 سال پرانی تصویر اگر نیٹ پر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ طواف کے اندر پاکستانی لباس نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس وقت جہاز بھی نہیں تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ مہمان ہمارے پاس زیادہ آ جاتے تھے تو پڑوس والے ناراض ہوتے کہ ان کے پاس بڑے مہمان آ رہے, ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا, کوئی آدھے ہمیں دے دو. تو مہمان نوازی یہ بہت مہمان نوازی یہ تھا وہ وسیع مفتی صاحب. مہمان نوازی پہ لڑنا یہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے جی. بالکل ایک دفعہ ہی جانا اللہ نے نصیب کیا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بار بار نصیب کرے. تو بات یہ ہے کہ وہاں برکات ایک تو ہوتا ہے نا, بندہ محسوس کرتا ہے, وہاں آنکھوں سے بندہ مشاہدہ کرتا ہے. اللہ اللہ. میں نے وہاں پر جو دیکھا ہے نا کہ 2-4 بندوں کا کھانا 15-20 لوگ کھا کے رہے ہیں اور بچ جاتا ہے پھر بھی. سبحان. وہ برکات ایسی ہوتی ہیں. میں روزہ سے تھا تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آ گیا بیٹھ, اسے کوئی منع نہیں کرتا کہ تم میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے, کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا. وہ بندہ لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے لوگ. تو ہم تھوڑا سا افطاری لے کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندہ آیا بیٹھا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, تقریباً 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ. اور افطاری کا وقت قریب تھا تو ہمارے دل میں یہ تھا کہ یار ابھی سامان تھوڑا ہے ہمارے پاس تو, اور جو ہے نا خان. اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ میرے آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ میں نے بھی کھایا ہے, ہمارے جو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں 8-10 لوگوں نے کھایا ہے, اور وہ کھانا آگے سے بچ بھی گیا ہے. بعد میں آئے ہوئے لوگوں کو ہم نے پکڑ کے پھر بٹھایا کہ میں نے کہا یار یہ کھاؤ. تو یہ برکات وہاں نظر آتی ہیں. تو وہاں کے وہ لوگوں نے مدینہ طیبہ میں تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا ان کا وہ رونے والی حالت ہو جاتی ہے جب ان سے یہ کہو کہ یار میں نے اس دسترخوان پہ نہیں, میں نے اگلے پہ بیٹھنا ہے. تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں, اور عجیب و غریب ان کے انداز ہوتے ہیں یار بٹھانے کے. تو یقیناً وہ کیفیات جو ہے نا وہ صرف مدینہ طیبہ کے ساتھ خاص ہیں یا مکہ شریف کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب مدینہ پاک سے جڑی کچھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسے لمحات, ہر لمحہ ہی بہت قیمتی ہے, کچھ اگر آپ ہمارے سامعین کے و ناظرین کی نظر کرنا چاہیں. جی دیکھیں, چونکہ مدینہ پاک اللہ پاک کی رحمت کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہر وقت چرچا اور نزول رہتا ہے, تو ایک مرتبہ وہاں کھانے پینے کا تو خیر انسان کے ذہن میں جو چیز آئے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مغرب کی, میرے ساتھ بچے بھی تھے, آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور ہم حرم پاک مسجد نبوی جا رہے, تو بچوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈونٹس کھانے. تو میں نے کہا بیٹے اذان شروع ہو گئی ہے, اب ایسے کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے تو کھائیں گے انشاءاللہ, لے لیں گے شاپ سے اور کھا لیں گے. تو جا کے نماز مغرب پڑھی تو اچھی جگہ پہ میں بیٹھا تھا. میں نے کال کی گھر والوں کو کہ اب عشاء کی نماز اور مغرب سے تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ٹائم ہے, پھر جائیں گے باہر, واپس آ کے کہیں جماعت سے ہماری نماز نہ رہ جائے. تو جیسی عشاء کی فرض میں پڑھوں گا تو میں فوراً وہاں پہ آ جاؤں گا اور نکل کے بچوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیں گے. تو جب میں آیا تو عشاء کی نماز پڑھ کے تو ایک بڑی سی ٹرے پڑی ہوئی ہے اور بچے ڈونٹس کھا رہے ہیں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ بہت جلدی کی, ہم جاتے باہر اور لے لیتے آرام سے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کی, یہ تو ایک خاتون آئی تھی اور وہ ان بچوں کو دے کے گئی. تو میں آج تک وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ دیکھیں انسان کے ذہن میں چیز آتی ہے تو وہاں پہ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. تو خیر مدینہ منورہ تو جب بھی جائیں, جو بھی چیزیں ذہن میں رکھ کے جائیں, اللہ پاک وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ عطا فرما دیتا ہے. تو ایک نہیں, اس طرح کی میرے ذہن میں 20 باتیں ہیں کہ جیسے سوچا اسی طرح اللہ پاک نے عطا فرما دیا. جی ایک واقعہ مجھے یاد آیا, مسجد الجن میں جب میں امامت کر رہا تھا آج سے 35 سال پہلے کم و پیش, تو وہاں ایک خاتون تھی, بدو خاتون, وہ صبح آتی تھی, کھجور اور گہوہ وغیرہ یہ چیزیں لاتی تھی,
اور جو بھی گزر رہا ہے سب کو پلا رہی ہے کھلا رہی ہے، اور روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ یہ کام آدمی جہاں بھی چلا جائے سخاوت کا کام جاری رکھے، تو اس سے انسان بھی کھائیں اور مخلوقیں بھی کھائیں، تو یہ انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے جو مکہ مکرمہ میں نے یہ دیکھی ہے، اور جس طرح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اوائل اسلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے راستے سے گزرتے تو ایک بڑھیا ان کے ہر روز کوڑا پھینکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے وہاں پہ گزر جایا کرتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا وہاں پہ نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کے جاتے کہ آج آپ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میری صحت خراب تھی یا سچ۔ تو کہنے کے معاملات یہ ہیں کہ جس جگہ سے سخاوت نے جنم لیا تو وہاں پہ اگر صحیح نہیں ہوں گے تو پھر کہاں پہ ہوں گے؟ یہی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جناب حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی راتوں کو اٹھ کے سخاوت کی غرض سے گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہو کہ جس کی ضرورت میرے تک نہ پہنچی ہو، ذرا میں اس کی ضرورت پورا کروں۔ تو یہ تو وہاں کا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وتیرہ رہا ہے، اور وہیں سے یہ پیغام آج ہمارے آتے ہیں۔ جاننا چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی جو آج وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں امیر حمزہ کے مقام پہ، ان کے مزار پہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو سننے میں آیا کہ جس کی اگر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اسپیشلی کہ اگر اولاد نرینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کر انسان دعا مانگے گا تو اللہ کی اس کو اولاد نرینہ سے مال مال فرمائے گا۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی، 37 سال کے بعد مفتی صاحب وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں جا کے کسی نے بتایا کہ وہاں جا کر دعا مانگ کے جو ہی وہ پاکستان میں پہنچے، الحمدللہ اگلے سال مطلب ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، اب ان کے 2 بیٹے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایسے ہی جو دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے وہ کن کن مقامات پہ اور ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرا تجربہ ہوا ہے، آپ جنگل میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، جی اگر یہ موبائل جو ہمارا چل رہا ہے نا، یہ دنیا میں گھومتا ہے، ایک دل سے کنیکشن عرش تک مل سکتا ہے۔ جی تو مقدسات میں اللہ تعالیٰ کا قرب واقعی نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبل احد کے بارے میں کہ جبل احد کے بارے میں یحبنا و یحبو، یہ جنت کا پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ایسے ہیں کہ آج سے تقریباً میرے ایک دوست تھے 40 سال پہلے، انہوں نے مجھے بتایا، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ طاہا بخش، فوت ہو چکے، بہت بڑے پیٹرول کا کاروبار کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مجھے وہاں کے وزیر مواصلات تھے، وزیر مواصلات یا کوئی تھے سعودی عرب کے، انہوں نے خود بتایا جب آج سے 50 سال پہلے کوئی سیلاب آیا تھا تو اندر پانی چلا گیا، تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی جب قبر کو کھولا، اس کو صحیح کرنے کے لیے دوبارہ منتقل کیا، تو وہاں اس وقت ان کا خون تازہ بہہ رہا تھا۔ سبحان، یہ انہوں نے خود بتایا۔ ان کا نام بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ عبداللہ طاہا بخش، انہوں نے مجھے بتایا، ان کو وزیر مواصلات نے بتایا کہ اس طرح ہم نے خود دیکھا۔ اس وقت میڈیا اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی، اللہ تعالیٰ اپنے راز بھی چھپاتا ہے، اور خاص طور پر آپ جب جبل احد کے قریب جائیں تو وہاں آپ کو بڑی خصوصی روحانیت محسوس ہوتی ہے کہ 70 صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کر کے گئے ہیں، اور وہ چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل رمایہ کہتے ہیں، وہاں جب صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، جب وہ ادھر آئے تو ان کو ایک پیغام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اس وقت بھی ہم جب بھی اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے، تو ہماری پریشانی کے حل کے بارے میں برنارڈ شو کا ہے، فلسفر ہے انگریزوں کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے تصور کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اگر موجود ہوتے تو خیمے بیٹھے ہوئے خیمے کے اندر ایک قہوہ کا پیالہ پیتے ہوئے 2 لفظوں میں کائنات کے مسائل حل کر دے، اللہ بقول اس کے۔ اللہ اور ایک اور کتاب بھی آپ نے سنی ہوگی، برنارڈ شو نے یا کسی اور نے لکھی ہے، D100 کے اندر یہ وہ بات اس نے لکھی، 100 شخصیات کو اس نے جمع کیا، سب سے پہلے عیسائی ہو کر نام گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے لکھا ہے۔ اور اس چھوٹا سا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کافی خطیبوں کے اندر، ہمارے اندر یہ غلطی ہے کہ جب ہم نام گرامی لیتے ہیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں کہہ پاتے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو نام گرامی، اسم گرامی نہ لیں، اس کے ساتھ برگاہ نبوت ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اگر نام استعمال کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر رب کریم نے نام ہی ایسا عطا فرمایا جو دو میموں کے درمیان چوما جاتا ہے، بغیر چومے ادا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مجھے ایک شعر یاد آیا، جی امیر الشعراء احمد شوقی ایک مصر کے شاعر ہے، آج سے 100 سال پرانا، اس نے ایک شعر لکھا امیر الشعراء، اس کو لقب ملا کہ پرنس ہے شاعری کا۔ اس نے لکھا سبحانک اللہم علمت بالقرون قرون الاولی، علمت بالقلم قرون الاولی، رب کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے قلم کے ذریعے دنیا کو روشن کیا۔ آگے فرماتے ہیں ارسلت بالتوراۃ موسیٰ معلما، آپ نے تورات بھیج کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر دنیا کو سکھایا۔ وابن البطول علم الانجیل، ابن البطول جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے انجیل کے ذریعے، آخر میں وہ کہتا ہے وَفَجَّرْتَ يَنْبُوعَ الْبَيَانِ مُحَمَّدًا، اللہ کہ دنیا کے اندر نور کے چشمے پھوٹ پڑے۔ فجرت ينبوع البیان محمدا سقى الحدیث وناول التنزیلہ، جنہوں نے اپنے فرمان کے ذریعے اور رب کے فرمان کے ذریعے دنیا کو منور کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاندار گفتگو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو معلومات جو مدینہ منورہ اور اس کے ملکہ جو ایریاز ہیں وہاں سے، جب علامہ صاحب وہاں پہ آپ یہ تمام واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تو میری روح وہاں پہ گھوم رہی ہے۔ میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی وہ مناظر کیسے ہوں گے کہ جو ہم سن کے ہم اپنے آپ کو، میں جو میری فیلنگز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو جو حقیقی معنوں میں آپ جسم و روح کے ساتھ جو انسان وہاں پہ ہوتا ہے اس کے کیا کہنے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری بات میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہ بھی تو سنا جاتا ہے نا بارگاہ میں۔ تو جب ہم وہاں جا کے درود شریف پڑھنے کا وہ کیا منظر ہے، وہ کیا نظارہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہے، یہ ایک مقبول عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن پاک کی آیات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ درود پاک کو اپنا ایک مستقل وظیفہ بنا لیں تو آپ کی تمام تر مشکلات اللہ پاک اس درود پاک کی وجہ سے حل کرنا شروع فرما دیتا ہے، اور یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ جی جی تو اسے کو پڑھنے کے خاص اوقات یا کتنی تعداد پڑھا جائے بھی سننے والوں کو؟ دیکھیں، میں جو میرا عمل ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت یا اوقات، بہرحال باوضو ہو کہ ادب سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فوائد میسر ہوں گے۔ اور پھر شب جمعہ اور جمعہ مبارک کا جو دن ہے اس میں اس کے فضائل اور زیادہ ہیں، اور اگر آپ زیادہ توجہ اور کوشش سے پڑھیں گے تو پھر قلب مصطفیٰ سے اور قریب ہو جائیں گے، اور پھر حاضری مدینہ۔ زبردست بات ہے، درود پاک تو جو ہے نا رسول اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو جتنا آپ قرب چاہتے ہیں اتنا درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور کثرت کی کم سے کم جو مقدار علماء نے بیان کی ہے وہ 313 ہے دن میں، کہ کوئی جو ہے نا دن میں یا رات میں 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تعداد مقرر کر لے، 500 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، جتنا بھی چاہتا ہے۔ پروگرام علم معلوم میں جاندار گفتگو ہمارے پینلسٹ کی طرف سے، ہمارے معزز مہمانوں کی طرف سے، اور کیونکہ اشرا رحمت ہے، رحمتیں ہر سو برس رہی ہیں، بٹ رہی ہیں، خیرات بٹ رہی ہے، لیکن جہاں پہ ایک سب سے پہلے ایک وقفہ، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور نعت جوائن کرنے کے، لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر خوش آمدید پروگرام علم معلم میں۔ اور کیونکہ جب ہم بریک میں گئے تھے، وقفے میں گئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ میری مراد جناب احمد رضا قادری صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاندار انداز سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہدیہ نعت۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین
تجھ سا کوئی نہیں، بے شک۔ تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ جواں کل جہاں میں زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، کیا یا رب کیا جم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یاراں نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب
میں چاہوں گا کہ سیدہ زہرا پاک کی منقبت اگر ہو جائے تو جی جی کرم کا مخزن سخا کا مرکز واہ 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 عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز اور رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت سبحان اللہ اور سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت سراپا عفت سراپا عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی سخاوت کی بات ہو رہی تھی کوئی سوالی بھی جائے خالی قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت اور فدا ہے سائن غلام درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا
کرم کا مخزن سخا کمر ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضرین مفتی صاحب. اور ہمارے پروگرام کی گھڑیاں بھی بالکل ختم ہیں اور آج کا یہ پروگرام جو عشرہ رحمت، اس کو ہم نے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ اکتم من النار وہاں تک پہنچا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم کی یہ وہ عطائیں ہیں، رب کریم کی یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جن گھڑیوں میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ گھڑی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کی، آج کی اس پروگرام کی وساطت سے یہ گھڑیاں رب کریم ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. کیونکہ رمضان مبارک ایک ایک لمحہ جب رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے بھرا پڑا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ہستیوں کی وجہ سے یہ رمضان کی رونقیں آئی ہیں، ان ہستیوں کا نام لینا بھی عبادت کہلاتا ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ حضرت علامہ جناب سیف اللہ مدنی علی بلوچی صاحب. آپ یہاں تشریف لائے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جائیں گے اور حرم پاک میں جائیں گے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں گے. تمام سننے والوں کے لیے اور بندہ فقیر کے لیے اور پورے چینل والوں کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں گے. اور کیا ہی وہ وقت ہو کہ ہم سب ایک ساتھ چلیں انشاءاللہ. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا یہاں تشریف لائے. اور مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب، جاندار حاضری آپ کی ہمیشہ کی طرح محبت کے، خلوص کے اور اس پیار کے نذرانے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جاتے جاتے آپ نے جناب سیدہ پاک کی منقبت بھی بیان کی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میں حرمین شریفین کی زیارت کا مستحق بنائے. اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب، ماشاء اللہ دھیمی لہجے میں بہت ہی جاندار گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور احمد رضا قادری صاحب، آپ کی شاندار حاضری. محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ جب افطاری کے وقت ہو اور جب ہمارا دسترخوان سجا ہو، وہ وہاں پہ عبادت کی گھڑیاں تو ہوتی ہیں، قبول دعا کی گھڑیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہمارے لیے یہ آزمائشی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں. کیا ہمارے دسترخوان سے 2-3 پلیٹس اٹھ کے ساتھ والے ہمارے اڑوس پڑوس میں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جا رہی ہوتی؟ کیونکہ شاید جو اللہ تعالیٰ نے اتنے رحمتیں کی ہیں، استطاعت دی ہے، شاید ہمارے پڑوسی کے گھر میں نہ ہو. تو جب بھی آپ افطاری کریں تو آپ کی پڑوسی میں آپ ان کا خیال رکھیں، اپنے افطاری ان تک بھی ضرور پہنچائیں. رب کریم کبھی آپ کے دسترخوان کو کم نہیں کرے گا. اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.